اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالوا الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین وما ادراک ما علیجون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون صدق اللہ مولانا۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں کو سے لیتے ہیں مال۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ مال لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب لوگوں کو مال دیتے ہیں او وزنوہم یخسرون تو خسارے کے ساتھ دیتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے جو مال کے اندر ان ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یعنی جب لوگوں سے مال لیتے تو پورا پورا مال لیتے تھے، ان کے لیے انہوں نے باٹ جو ہے وہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے، ترازو علیحدہ رکھے ہوئے تھے، اور جب لوگوں کو مال دیتے تھے اس کے اندر انہوں نے ترازو اور رکھے ہوئے تھے تو اس کے اندر کمی کر کے دیتے تھے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ایسے سخت دن کے اندر اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہوگا۔ اب ناپ تول میں کمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو مال کم کر کے دیتے ہیں تو اللہ ان کے رزق کے اندر کیا ہے، برکت اٹھا لیتے ہیں۔ مال جتنا بھی وہ کما لیں ان کا وہ پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مال یعنی ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے جو باٹ کے ذریعے یا ترازو کے ذریعے کیا جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا، جس طرح کسی مزدور کو مزدوری پہ مقرر کیا گیا، اگر وہ کیا کرتا ہے، کام پورا نہیں کرتا اور اجرت اس کی پوری لیتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے، یعنی یہ مال جو ہے وہ مال حرام ہوگا۔ اس طرح وہ لوگ یا کسی نجی ادارے کے اندر یا سرکاری ادارے کے اندر کسی کو کام کرتے ہیں، ان کی اجرت ان کو ماہانہ پوری ادا کی جاتی ہے، لیکن وہ نہ وقت پہ جاتے ہیں، نہ پورا کام کرتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن فرمایا پوچھنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہلاکت ہے جو لوگ مال کے اندر کسی کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی تنخواہ، اس کا جو اس کی جو اجرت ہے وہ پوری لے لیتے ہیں، لیکن کام پورا نہیں کرتے۔ جس وقت مالک اور آقا سر پہ بیٹھا ہے اس وقت وہ کام صحیح کرتے ہیں، لیکن جس وقت مالک اور آقا اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ سگریٹ نوشی کے اندر لگ جاتے ہیں، اسی طرح کھانے پینے کے اندر لگ جاتے ہیں، سیاسی گفتگو کے اندر لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اجرت سیاسی گفتگو کی نہیں دی جا رہی، ان کو اجرت وہاں کھانے پینے کی نہیں دی جا رہی، ان کو اجرت وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے کی نہیں دی جا رہی، کہ اگر وہ مالک کے سامنے بیٹھ کے بھی باتیں کر رہے ہیں، مالک نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن مالک کے دل کے اندر یہ بات گئی ہے کہ یار میں نے تو ان کو اجرت دینی ہے، تو لیکن اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، مال کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یعنی جتنا بھی ان کو مال ان کو شام کو ملنا ہے انہوں نے اس کے بقدر کیا کام نہیں کیے۔
اور وہ لوگ سرکاری اداروں کے اندر یا نجی اداروں کے اندر جن کو کسی کام کے لیے مقرر کیا لیکن وہ کام لوگوں کا نہیں کرتے، رشوت لے کے کرتے ہیں، اس طرح کوئی بھی محکمے والے ہیں تو اس سے پیسہ لیتے ہیں پھر اس کا کام کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ پیسہ تو ویسے ہی حرام ہے جو انہوں نے اس کے لیے اوپر رشوت لی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور جو ان کی تنخواہ ہوگی جو ماہانہ اس کو ملے گی وہ بھی اس کی حرام ہوگی۔ صرف وہ رشوت حرام نہیں ہے، اس کی تنخواہ بھی حرام کیوں؟ اس کو تنخواہ اس کام کی دی جا رہی ہے جو اس کے ذمہ لگا، اس نے کام تو کیا ہی نہیں ہے، اور جو کام کیا وہ رشوت لے کے کر دیا ہے، یعنی دونوں طرف سے اس کے مال جو ہے وہ صرف وہ رشوت والا مال حرام نہیں ہوا بلکہ اس کا جو مال جس کو ماہانہ یا ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جس تاریخ کو بھی مقرر ہے اس کو تنخواہ دی جائے گی، اس نے بھی اس مال کے اندر کام کیا ہے ناپ تول میں کمی کی ہے، اس کا مال بھی مال حلال نہیں ہے بلکہ مال حرام ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بچنا ان کے لیے یہ ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے جو مال کے اندر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ہر محکمے کے اندر ہر کام کے اندر جس کو اجرت دی جا رہی ہے تو اس کو مال وہ دیکھے کہ انسان میں کام پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوں تو ٹھیک، نہیں کر رہا تو اس کے اندر اس کو مال اتنی اجرت کم لینی چاہیے جتنا اس نے کام نہیں کیا۔ انصاف یہی ہے۔ فرمایا یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک فجار کا جو اعمال نامے ہوں گے، کافروں کے، فاسق فاجر لوگوں کے جو اعمال نامے ہوں گے، لفی سجین، وہ سجین کے اندر ہوں گے۔ اب وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سجین کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جس وقت جو کافر لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آسمان سے آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کیری آنکھوں والے، ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتے ہیں، بوریاں ہوتی ہیں سخت، اس کے اندر وہ اس کی روح نکالتے ہیں، نکال کے وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، ہما کے دروازے سے اس کو مختلف القابات پکارے جاتے ہیں، اے خبیث روح، اے نافرمان روح، اس طرح اس کو لقب دیے جاتے ہیں برے۔ تو پھر جب آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، لیکن فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ اس وقت تک وہ دروازے نہیں کھولے جاتے جس وقت تک، فرمایا کہ جس طرح اونٹ ایک سوئی کے ناکے سے گزار نہ دیا جائے۔ اب اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے تو نہیں گزر سکتا، فرمایا کہ جو خبیث روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ 7 زمینوں کے نیچے جو سجین ہے اس کی روح وہاں پہنچا دی جاتی ہے، اس کی روح آسمانوں پہ نہیں جاتی بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ وہ سجین کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے نشان زادہ جس کے اندر تمہارے اعمال نامے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں اس قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کر چکا ہے یا بہت بڑا گناہ گار ہے، جو بہت گناہ گار ہے یا حد سے ہر حد جو ہے وہ پار کر چکا ہے، وہی کیا کرتا ہے بند اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، تو وہ کیا کہتا ہے، قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں، عجیب باتیں ہیں، یعنی جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں ہیں۔ فما کلا بل، کیا ہے، کلا بل، ہرگز نہیں بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی جب وہ جو بھی عمل برے کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، اور جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ اگر دوبارہ وہ کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اسی طرح لگتے لگتے اس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے جس طرح لوہ کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی اچھی بات جاتی نہیں، بری بات کا اس کو پتہ چلتا نہیں، جو بھی نصیحت کرتے رہو اس کے اوپر سے گزر جاتی۔ فما کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ سن لو، ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، یعنی ان کی ملاقات اپنے رب سے نہیں ہوگی۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ ثم یقال، پھر ان کو کیا کہا جائے گا، ثم یقال،
ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ دوزخ، یہ ہے وہ اللہ کا عذاب جس کو تم کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار بے شک سن لو کہ جو ابرار لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے لفی علیین ہے۔ اور تم کو کیا پتا وما ادراک ما علیون، کہ علیون کتاب کیا ہے؟ کہ جس وقت نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو کیا ہے، اور اچھی صورت کے اندر، خوشبودار صورت کے اندر خوشبو لے کے وہ فرشتے آتے ہیں، اس کو روح نکالتے ہیں۔ تو پھر جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو راستے کے اندر جتنے بھی فرشتے آتے ہیں تو اس کو اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور جب اس کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے اس آسمان کے ساتوں دروازے کیا ہوتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو کتاب مرقوم، اس کو علیین کے اندر رکھ دو، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ یشہدہ المقربون، اور اس کے اوپر جو جن فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ فرما وہ مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، جو کیا کرتے ہیں، علیین کو دیکھتے ہیں، جو ہر وقت وہاں حاضر رہتے ہیں، وہ مقرب فرشتے ہیں، نیک فرشتے ہیں، ان کی طرف سے کیا ہوتی ہیں، ہر وقت خوشبو ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے روحیں کیا ہے، ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، اور جو برے ہوں ان کے اعمال نامے سجین میں رکھے جائیں۔